بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مقصود ساجد۔ اس وقت کی چند اہم خبروں کے ساتھ ناظرین، مبینہ طور پر اطلاع ہے کہ وفاقی حکومت نے صدر کے قومی اسمبلی کے اجلاس کی سمری پر لگائے گئے اعتراضات کا جواب دے دیا ہے اور لکھا ہے کہ صدر صاحب کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے آئین کے مطابق اجلاس طلب کرنے کی پھر درخواست کی جاتی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 91 کی شق 2 کے تحت الیکشن تاریخ کے 21ویں دن تک اجلاس بلانا ناگزیر ہے۔ وفاقی حکومت نے مزید کہا ہے کہ اس آرٹیکل میں کہیں نہیں لکھا کہ ایوان نامکمل ہو تو اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ صدر کی صوابدید اور استحقاق ہے ہی نہیں کہ وہ آرٹیکل 91 کی ذیلی شق 2 کے تحت اجلاس روک سکیں۔ صدر کو صرف آرٹیکل 54 کے تحت معمول کے اجلاس کو روکنے کا اختیار ہے۔ یہ اجلاس معمول کا نہیں بلکہ غیر معمولی اجلاس اور آئینی تقاضا ہے۔ وفاقی حکومت نے مزید کہا ہے کہ یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ مخصوص نشستوں کے بغیر اجلاس نہیں بلایا جا سکتا، لہٰذا 29 فروری کو صبح 10 بجے ہر حال میں اجلاس ہوگا۔ تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ صدر 29 فروری کو اجلاس بلا لیں، نہیں بلاتے تو اجلاس 29 فروری کو ہی ہر حال میں ہوگا۔ وفاقی حکومت کا دو ٹوک موقف۔ ناظرین، اس میں لیٹر کے جواب میں کہا گیا ہے کہ اگر صدر صاحب کو اجلاس روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ غیر معمولی اجلاس ہے، اس لیے اس کو ہر حال میں ہونا ہے اور بہتر ہے کہ صدر صاحب 29 فروری کو یہ اجلاس طلب کر لیں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو اجلاس کو بہرحال 29 فروری کو ہونا ہی ہے۔ یعنی یہ وفاقی گورنمنٹ نے اپنا ایک قسم کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن کی شہریار افریدی توہین عدالت کیس میں 1 مارچ جمعہ کے روز عدالت حاضری سے استثناء کی درخواست جسٹس بابر ستار نے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعہ کے روز محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا، جبکہ عدالت نے عدالتی حکم کے باوجود حاضر نہ آنے کا ڈی سی کے خلاف دوسرا شو کاز نوٹس واپس لے لیا ہے۔ آج سپریم کورٹ اسلام آباد میں مبارک ثانی قادیانی ضمانت کیس کی سماعت ہوئی، جس میں شیخ محمد اقبال صدر جمعیت اہل حدیث اسلام آباد اور دفاع اسلام لائرز فورم کے وکیل سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت میں علامہ ہشام الہی ظہیر کی ہدایت پر موجود تھے۔ چیف جسٹس صاحب نے جمعیت اہل حدیث کے وکیل عبد الرحمان ایڈوکیٹ سے استفسار کیا کہ آپ کس کی طرف سے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے جمعیت اہل حدیث کی جانب سے نظر ثانی کی درخواست دے رکھی ہے، جس پر چیف جسٹس صاحب نے آج کے حکم نامے میں جمعیت اہل حدیث پاکستان کو بھی باقاعدہ طور پر سماعت میں شامل کر لیا ہے۔ اب 2 ہفتوں کی مدت جمعیت کی طرف سے تحریری دلائل
قرآن و سنت کی روشنی میں جمع کرائے جائیں گے، یعنی 2 ہفتے کے اندر جو ہے وہ جمعیت اہل حدیث قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے دلائل ان رائٹنگ تحریری طور پر عدالت عالیہ کو جمع کروائیں گے۔ تو اب اس کی سماعت 2 ہفتے کے بعد ہوگی۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی ایک رہنما زرتاج گل صاحبہ، جو کہ اب ایم این اے بھی ہیں، نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مصطفیٰ کمال کے اعتراف جرم کے بعد ثابت ہو چکا ہے کہ ان کا مینڈیٹ جعلی ہے۔ ان سب کو 2 نمبری سے جتوایا گیا ہے، جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ کل لودھرا میں ہماری سیٹ ری کاؤنٹنگ کے ذریعے چھینی گئی ہے۔ آج یہی واردات فیصل آباد میں دہرائی جا رہی ہے۔ لیکن جس طرح ہماری خواتین کارکنوں پر ظلم ہوا ہے، ہمارے کاغذات چھینے گئے، مسترد کیے گئے، تجویز و تائید کنندگان اٹھائے گئے، بلے کا نشان چھینا گیا، کمپین نہ کرنے دی گئی، ان سب کے باوجود قوم 8 فروری کو فیصلہ دے چکی ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ جعلی مینڈیٹ والے جھوٹا حلف کیسے اٹھا رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں فرت شہزادی کے بچوں کے نام پی سی ایل سے نکالنے کے لیے دائر متفرق درخواست پر سماعت آج ہوگی، اور عدالت نے اس پر فیصلہ آج ہوئی۔ معاف کرنا، میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ میں فرت شہزادی کے بچوں کے نام پی سی ایل سے نکالنے کے لیے دائر متفرق درخواست پر سماعت آج ہوئی، اور عدالت نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت سے درخواست کی ہے، آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے آج ہی کریں، تاکہ میں سپریم کورٹ جا سکوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ لوگوں کے نام پی سی ایل سے نکال رہی ہے، ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے کہا ہے۔ جو افیسران عدالتی حکم کو تسلیم نہیں کر رہے، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو رہی ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے درخواست گزار کی طرف سے دلائل دیے کہ بچے عمرہ کرنے جانا چاہتے ہیں، بچوں کے نام کوئی ایف آئی آر نہ ہے، نہ کوئی نجائز جائیداد ہے۔ عدالت بچوں کے نام پی سی ایل سے نکالنے کا حکم دے۔ مبینہ طور پر پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد بخش نے صحافیوں کے اعزاز میں ناشتہ دیا ہے، اور انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ رولز آف پروسیجر کے بغیر بات کرنا چیخنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صوبے کے 12 کروڑ لوگوں کا بھلا ہونا چاہیے، جو کہ آئین سے ہوگا، شور سے نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح اسمبلی کے ممبران کا استحقاق ہے، اسی طرح رپورٹرز کا بھی استحقاق ہے۔ اسپیکر صاحب نے مزید کہا ہے کہ تکلیف کا دور دیکھا ہے، جو ایک ڈراؤنا خواب رہا ہے، جب اسمبلی کے فلور پر پرائیویٹ لوگوں کو بلایا گیا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔
پولیس کو اسمبلی ہال میں بلانا افسوسناک تھا۔ اگر اسمبلی میں بحث و تقریر دلیل و قانون نہیں ہوگا، بجٹ پاس نہیں ہوگا تو اس کی افادیت ختم ہو جائے گی۔ کال اٹینشن نوٹس اور سوالات ممبران کا استحقاق ہے، وہ پوچھیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو حل ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے ایم این اے اور مشہور قانون دان شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ الیکشن دھاندلی سے متعلقہ تمام مقدمات 2 طریقوں سے حل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اتنی سی انکوائری کر دیں کہ جو فارم 45 ہم لائے ہیں ان کو آپ اپنے فارم 45 سے ٹیلی کر دیں جو الیکشن کمیشن کو موصول ہوئے ہیں، یا پریزائڈنگ آفیسر کو بلا لیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا فارم 47 کے مطابق ان کے فارم 45 کے نتائج درست کاؤنٹ ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ہماری ایک بھی استدعا قبول نہیں کی۔ یہ جی اپنا شیر افضل مروت صاحب جو کہ اب ایم این اے بھی ہیں اور مشہور قانون دان بھی، یہ ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہماری کوئی ایک بھی ریکویسٹ جو ہے وہ قبول نہیں کی اور نہ اس کے مطابق کوئی انکوائری سٹینڈ کی ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ جو فارم 45 ان کو موصول ہوئے ہیں پریزائڈنگ آفیسران کی طرف سے، جو ہمارے پاس ہیں، صرف ان کو آپس میں ٹیلی کر لیں کہ کیا یہ ان سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ تو یعنی انہوں نے جو الیکشن دھاندلی میں الزامات ہیں ان کی تصدیق کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما ابوذر نیازی نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کے تمام ممبران کی ووٹنگ کے ذریعے ہونا ہوتا ہے۔ جب ہاؤس مکمل ہی نہیں تو صدر کے پاس اجلاس نہ بلانے کا جواز موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اگر نیک نیت سے چاہے معاف کرنا انہوں نے مزید کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اگر نیک نیت سے چاہے تو 2-3 گھنٹے کا کیس سن کر سنی اتحاد کونسل یعنی پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی۔ اس کیس کو لٹکانے کی کوئی منطق سمجھ نہیں آ رہی۔ یعنی انہوں نے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا ہے کہ ان کیسوں کو لٹکانا، یہ تو 2-3 منٹ میں 2-3 گھنٹے کی سماعت کر کے بھی یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ تو اب الیکشن کمیشن کی طرف سے اس کیس کو لٹکانے کی کوئی جواز سمجھ نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس کی یہ ڈیلے صدر کی بجائے الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، ہمارے وطن عزیز کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر لیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔